السلام علیکم. کیسے ہیں بچوں؟ خیریت سے ہیں آپ لوگ؟ تو میرے بیٹے بیٹیاں اچھی حالت میں ہیں. امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ جو بھی ہماری حکومت نے آپ سے گزارش کی ہے، التجا کی ہے، جو آپ پر ذمہ داریاں عائد کی ہیں، آپ لوگ اس کو پوری طرح مانتے ہوئے اپنے گھروں میں ٹک کر ہوں گے اور باہر نکلنے سے ہر قیمت پر بچا رہے ہوں گے اپنے آپ کو. کیونکہ یہ ایک ایسا فریضہ ہے، ایک ایسی ذمہ داری ہے جس کو قبول کرنا ہم سب کی ذمہ داری ہے. اس میں ہماری حفاظت بھی ہے، اور یہ ہمارا انسانی، مذہبی، ہر اعتبار سے یہ ایک ہمارا فریضہ ہے. جو لوگ اس بات کو نہیں مان رہے وہ بہت ہی بچگانی حرکتیں کر رہے ہیں، بیوقوفی والی حرکت کر رہے ہیں، چاہے وہ کسی بھی اندھ وشواس کے نام سے ہو. وشواس زندگی ہے، اندھ وشواس حماقت ہے. تو فطری چیز ایک چیز ہوتی ہے، نیچرل ایک چیز ہوتی ہے جس کے لیے سائنٹیفک ٹیمپر کی ضرورت ہوتی ہے. ریلیجن جو طریقے کا نام ہے، بہترین طریقے کا نام ہے، لیکن جب اس کے اندر اندھ وشواس داخل ہو جاتا ہے، مافوق الفطری چیزیں داخل ہو جاتی ہے، تو انسان کو اس کے صحیح راستے سے ہٹا کر کچھ ایسی چیزوں میں لگا دیتا ہے جس کے پیچھے کوئی حقیقت نہیں ہوتی، جو صرف اندھ وشواس ہوتا ہے، اور جو اس کو بھی نقصان پہنچاتا ہے اور دوسرے کو بھی، اور پوری دنیا کو، پوری قوم کو. جیسا کہ ہم نے دیکھا ہے کہ بہت سے لوگوں کی بیوقوفیوں کی وجہ سے اس طرح کی چیزیں آج دنیا میں ہو رہی ہیں، اور جس طرح سے یہ امراض پھیل رہے ہیں. بہرحال اس پر تو آپ سب واقف ہیں، اور ہم یقین کے ساتھ اپنے بیٹے بیٹیوں کے بارے میں یہ خیال کرتے ہیں کہ وہ اس کرونا وائرس کی وبا سے، اس برائی سے بچنے کی ہر ممکن کوشش کر رہے ہوں گے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جب کوئی وبا کہیں پھوٹ جائے تو اس طرح بھاگو اس سے جیسے شیر سے بھاگتے ہو. تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ بھی جو ڈر گیا وہ بچ گیا، اس نئی بات کو سمجھ چکے ہوں گے. اب آج جو ہمیں پڑھنا ہے، ابھی تک ہم نے 93 یعنی 93 نمبر صفحے سے 99 نمبر صفحے تک ہم نے سب کچھ پڑھ لیا ہے. اب ہم آج سے 100ویں صفحے سے اس کو شروع کرنے والے ہیں، اور ہمیں جو آج کچھ پڑھنا ہے وہ ہے سابقہ اور لاحقہ. سابقہ یعنی پریفکس، اور لاحقہ یعنی سفکس. وہ الفاظ جو بذات خود کسی اسم کی اچھائی یا برائی ظاہر کریں وہ صفت کہلاتے ہیں، ایڈجیکٹو کہلاتے ہیں، جو ہم نے پیچھے پہلے پڑھ لیا، جیسے گرم، سرد، سخت، کڑوا وغیرہ. لیکن کچھ ایسے الفاظ بھی ہیں جن کے آگے یا پیچھے کوئی لفظ جوڑ کر ایک اسم صفت بن جاتا ہے. اسم یعنی ناؤن، اور صفت یعنی ایڈجیکٹو. تو جو صفت ہے، جیسے بو ایک صفت ہے، اس کے پہلے ہم نے لگا دیا بد بو. اسی طرح ہم نے بو ایک صفت ہے، اس کے پہلے ہم نے لگا دیا خوش، تو خوشبو، بدبو، خوشبو. زور طاقت، اس کے پہلے ہم نے لگا دیا کم، تو کمزور. جیسے تو اسی طرح سے خاردار وغیرہ. سابقہ پریفکس وہ کچھ الفاظ ایسے ہیں جن کے پہلے کوئی لفظ لگا کر اسم صفت بنایا جائے تو اس پہلے لفظ کو سابقہ کہتے ہیں. جیسے پابند، پیش خیمہ، اہل ہند، برتر وغیرہ. پا، پیش، اہل اور بر وغیرہ، یہ سب کیا ہوئے؟ سابقے ہوئے. اسی سے لاحقہ سفکس کچھ ایسے الفاظ ہیں جن کے آخر میں کوئی لفظ لگا کر اسم صفت بنایا جاتا ہے، لہٰذا آخر میں جڑنے والے ان الفاظ کو لاحقہ کہتے ہیں. لاحقے جیسے بزم میں بزم آرا، پتنگ کے ساتھ باز، بزم میں آرا لگا دیا تو یہ کیا ہوا؟ سفکس ہوا. اسی طرح سے ہم نے پتنگ باز میں باز لگایا، پتنگ کے ساتھ باز لگایا تو یہ کیا ہوا؟ سفکس ہوا، لاحقے ہوا، لاحقہ ہوا. اسی طرح سے آپ دیکھیے کہ خوب میں تر لگایا تو خوب تر ہو گیا. اب یہ خوب تر پر ایک شعر آپ کو سناؤں میں. حالی، علامہ حالی بہت بڑے شاعر، تنقید نگار، سوانح عمریاں لکھنے والے، بہت عظیم ادیب گزرے ہیں. علی گڑھ تحریک جب قائم ہوئی تو اس کی ایک بہت اہم شخصیات میں سے ایک تھے. سر سید علیہ الرحمہ نے جب علی گڑھ کو ایک عظیم ادارہ بنایا تو اس میں مولانا حالی بھی، جن کی مسدس حالی بہت مشہور ہے، ان کا ایک شعر ہے جستجو کی خوب سے ہے خوب تر کہاں، ہے جستجو کہ خوب سے ہے خوب تر کہاں، اب ٹھہرتی ہے دیکھیے جا کر نظر کہاں. تو یہ خوب تر آپ کو سمجھ میں آیا. اسی سے کارخانہ میں، خانہ مطلب گھر، کارخانہ ہے نا، تو جہاں پر کام ہوتا ہے وہ جگہ کارخانہ، خانہ مطلب گھر اور کار مطلب کام. تو جب خانہ
یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ سفکس ہیں. اب آئیے کچھ مثالیں دیکھ لیتے ہیں. جیسے چند سابقے جو ہے پریفکس جو ہے اس طرح ہیں، جیسے انہونی، انتھک، انبن، انمول، انجان، ان پڑھ وغیرہ. اب جیسے اہل کتاب، اہل محلہ، اہل شعور، اہل زبان، اہل علم، اہل قلم، اہل ہند، یہ ساری چیزیں جو ہے آپ نے جہاں جہاں اس میں اہل لگا ہے، شروعات جہاں جہاں ہوئی ہے، تو یہ کیا ہے؟ سابقے ہیں. سابقے یعنی پریفکس. اس طرح سے باشعور، باسلیقہ، باضابطہ، باہمت، باقاعدہ، بااثر، باادب، باتمیز، یہ سب سابقے ہیں. باوقار، بامروت، باوضع، باکردار، باخلاق، باسلیقہ. اس طرح سے بدچلن، بدبو، بدتمیز، بداتوار، بدمزاج، بدخط وغیرہ. یہ ساری جیسے برعکس، برخلاف، اس طرح سے بہت سارے الفاظ ہیں جس کو آپ جو ہے پریفکس ہے. یہ سب جس کے شروعات میں جو چیزیں لگ رہی ہیں، جیسے بے قصور، بے نیاز، بے سود، بے سلیقہ، بے صبری، بے گناہ، بے وفا، بے باک، بے غرض، بے وجہ، بے لطف، یہ سب چیزیں. جیسے پامال، پایاب، اس طرح سے پاجامہ، پابند، اس طرح سے پرنور، پرلطف، اس طرح سے خوش اخلاق، خوشحال، خوش بیان، خوش قسمت، خوشبو، خوش مزاج، خوش رنگ، خوش خط، ذی ہوش، ذی علم، ذی اختیار، ذی روح، ذی حیات، ذی شان، ذی شعور، ذی عقل. اس طرح سے سربراہ، سرفروش، سردست، سرسبز، سرزمین، سرفراز، سرپرست. یہ ساری شروعات میں جو آ رہا نا، یہ سب سابقے ہیں. اس طرح سے بہت سے الفاظ ہیں جو میں آپ کو پیش کر سکتا ہوں. اب چند لاحقے دیکھ لیجئے. لاحقے یعنی جی بتائیے، لاحقے یعنی سفکس. سفکس میں ہم کچھ مثالیں جب دیکھتے ہیں لاحقے میں، تو عالم آ رہا، مارکہ آ رہا، ہنگامہ آ رہا، صف آ رہا، جہاں آ رہا، انجمن آ رہا، بزم آ رہا وغیرہ. جلوہ افروز، رونق افروز، دل افروز، نشاط افروز، حوصلہ افزا، نور افزا، مسرت افزا، عزت افزا، ہمت افزا، فرحت افزا. یہ جو لاسٹ میں افزا افزا لگ رہا ہے نا، یہ سارے کیا ہیں؟ لاحقے ہیں. عبرت انگیز، حیرت انگیز، ولولہ انگیز، فتنہ انگیز، دہشت انگیز، درد انگیز، سنگ باری، اشک بار، گراں بار، زیر بار، گوہر بار، مشک بار، اس طرح سے برباد. تو یہ ساری جاں باز، آتش باز، دھوکے باز، شعبدہ باز، نظر باز، دغا باز، پاک باز، پتنگ باز، نشہ باز، مقدمہ باز، کبوتر باز، یہ سارے. باغبان ہے نا، میزبان، پاسبان، نگہبان، گلبان، فیلبان، گاڑی بان ہے نا، بادبان، یہ سارے کیا ہیں جی. تو مجھے یقین ہے کہ آپ لوگوں کو اس سے نظر بند، کمر بند، پیش بند، دستار بند، ہتھیار بند، احمق پن، لڑک پن، کمینہ پن، البیلا پن، بانک پن، بھولا پن، بچ پن، نمک دان، خاک دان، آتش دان، آرام دہ، نقصان دہ، جواب دہ، تکلیف دہ، فیض رساں، ضرر رساں، پیغام رساں، چمن زار، شعلہ زار، حسرت زدہ، قحط زدہ، دہشت زدہ، غم زدہ، ستم زدہ، حیرت زدہ، فلک زدہ، آفت زدہ، مصیبت زدہ، آسیب زدہ. یہ سارے جو لفظ آپ نے ابھی تک دیکھے، یہ سب جو ہے لاحقے ہیں، ہے نا. سابقے وہ تھے جس کے شروع میں کوئی لفظ لگتا ہے، اور سابقے اور لاحقے وہ ہیں جس کے آخر میں کوئی لفظ لگتا ہے. یہ سارے جو ہے جیسے فیض رساں، ضرر رساں، پیغام رساں، سراغ رساں، ضرر رساں، شفا خانہ، کارخانہ، عجائب خانہ، قید خانہ، نعمت خانہ، غسل خانہ. اس سب میں خانہ خانہ جو لگ رہا ہے، میں خانہ، آتش زنی، نقب زنی، نغمہ زن، موج زن، تانا زن، راہ زن، خندہ زن، نوحہ زن، شمشیر زن، جال ساز، زمانہ ساز، دنیا ساز، اسلحہ ساز، کار ساز، مرصع ساز. ٹھیک ہے نا. اس طرح سے نغمہ ساز، رنگ ساز، گھڑی ساز، حیلہ ساز، دوا ساز، قانون ساز، چارہ ساز، آئینہ ساز، ہے نا. اس طرح سے چمنستان، کفرستان، نخلستان، قبرستان، کوہستان، افغانستان، ریگستان سے ہندوستان، ماتم سرا، نوحہ سرا، نکتہ سرا، مدح سرا، میں فروش، سرفروش، گل فروش، ایمان فروش، عصمت فروش، کتب فروش، عطر فروش، احسان مند، صحت مند، دولت مند، ضرورت مند، اقبال مند، نیاز مند، فائدہ مند، غرض مند، دانش مند، خواہش مند، آرزو مند، ہنر مند، حاجت مند، ہوش مند، فکر مند، سعادت مند،
غیرت مند، سود مند، عقیدت مند، سلیقہ مند، ہے نا. تو یہ سارے جو ہے آپ اس سے سمجھ گئے ہوں گے کہ سابقے اور لائقے میں کیا فرق ہے. اس طرح سے سینکڑوں ہزاروں مثالیں دی جا سکتی ہیں جس کی اب ضرورت نہیں ہے. اور میرا خیال ہے کہ اب ہم کتاب پر آتے ہیں، اور کتاب کو ایک بار صفحہ نمبر جو 100 ہے ہم اس کو کھولتے ہیں. اور سابقے اور لاحقے کو میں نے لمبا اس لیے کیا تاکہ آپ کو زیادہ سے زیادہ لفظ بتا سکوں. کتاب میں جو لکھا ہے صفحہ نمبر 100 پر، سابقہ، بعض لفظوں کے شروع میں کوئی لفظ جوڑ کر نئے لفظ بنا لیے جاتے ہیں. ایسے نئے لفظوں کو مرکب الفاظ اور جوڑے جانے والے لفظ کو سابقہ کہتے ہیں. جیسے ناواقف مرکب لفظ ہے، مرکب یعنی دو لفظوں سے مل کر بنا ہوا، اس میں نا سابقہ ہے. اسی طرح ہم عمر میں ہم سابقے کے طور پر استعمال ہوا ہے. اردو میں سابقہ کی بہت سی مثالیں ہیں: ان پڑھ، بے جوڑ، بیکار، کمزور، بدقسمت، باعزت، بے عزت. جیسے لاحقہ، لاحقہ بعض لفظوں کے آخر میں کوئی لفظ جوڑ کر نئے لفظ بنا لیے جاتے ہیں. ایسے لفظوں کو مرکب الفاظ اور جوڑے جانے والے لفظوں کو لاحقہ کہتے ہیں. جیسے حوصلہ مند مرکب لفظ ہے اور مند لاحقہ ہے. اس طرح سے مالدار، جاندار، دولت مند، عقل مند، زمین دوز، خیر خواہ، جاباز، غریب نواز، کبوتر باز، یہ سارے جو ہے. اب میں نے یہ تفصیل سے آپ کو بتا دیا، اور اس میں اب 2 سوال ہے. کیا ہے مشق میں کہ اوپر دیے گئے لفظوں سے 5 جملے بنائیے. اب بنائیے اور سابقہ اور لاحقہ کی 5 مثالیں لکھیے. اس سے آپ جملہ بنا لیں گے، آرام سے بنا لیں گے. اس طرح سے آپ جب جملے بنائیں گے تو آسانی سے بنا لیں گے، اور سابقے اور لاحقے کی 5 مثالیں آپ آسانی سے لکھ سکتے ہیں. اگر ہو سکے تو آپ لکھ کر ہمیں بھیجیے. اور ایک بار میں پھر سے کہتا ہوں کہ 93 سے اخیر تک کوشش کیجیے کہ آپ لوگ جو ہے تھوڑا تھوڑا کر کے لکھ جائیے پورے کو، تاکہ آپ کو لکھنے کا سلیقہ، کون سا لفظ کیسے جڑ رہا ہے وہ سمجھ میں آ جائے. اس کی بنیادی باتیں آپ کو یاد رہیں گی تو آپ آسانی سے ایگزام میں اچھے نمبروں سے پاس ہو جائیں گے. اور ساتھ ہی یہ جب آپ پڑھیں گے، سنیں گے اور لکھیں گے تو آپ کو اس زبان پر اس معمولی کتاب کو ہی پڑھ کر کے ایک دسترس پیدا ہو جائے گی، اتنی کہ جس سے آپ اردو اخبارات کو پڑھ سکیں، کبھی کوئی خط لکھنا ہو تو لکھ سکیں، کوئی کتاب جو آپ کو کبھی پڑھنا پڑے تو پڑھ لیں گے. چونکہ یقین مانیے کہ اردو زبان کی کئی حیثیتیں ہیں. ایک تو ہندوستان کی جو پرانی تاریخیں ہیں وہ اردو زبان میں بہت بہتر ڈھنگ سے موجود ہے. ہندوستان کے حالات کو، خاص سے جو آزادی سے پہلے کا زمانہ ہے، اس میں فارسی اور اردو میں جو بہت سی چیزیں لکھی گئی ہیں اس کو پڑھ لینے سے ہی جو ہے ہمارے ہندوستان کا اصل نقشہ ہمارے سامنے آ جاتا ہے. اور پھر یہ جو پورے اتنا بڑا جو ملک ہے، اس کو جو ایک زبان جوڑتی ہے، جو لینگوا فرینکا جس کو ہم کہہ سکتے ہیں، وہ اردو زبان، جو اس ہندوستان کی زبان کے اندر جو مٹھاس پیدا ہوتی ہے، اور یہاں کی جو ایک گنگا جمنی تہذیب ہے، اس سے جو چیز ہمیں ایک دوسرے سے جوڑتی ہے وہ اردو ہے، اردو زبان ہے، اردو شاعری ہے. اور اردو شاعری، اردو غزلوں سے کسے پیار نہیں. تو آج ہم نے سابقہ اور لاحقے کو پڑھا. ہم اگلے سبق میں جو ہے واحد، جمع، یعنی سنگولر اور پلورل وغیرہ کو پڑھیں گے. ابھی فی الحال آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. شکریہ.